عورت کہانی کے اس سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ میں پڑھا لکھا ہوں، نادرا میں جاب کرتا ہوں، الحمدللہ اچھی نوکری ہے، لیکن میری بیوی اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ میٹرک پاس تھی۔ میری کزن ہے، بس بڑوں کی ضد سے شادی ہو گئی ہماری۔ وہ ماشاءاللہ پیاری ہے، لیکن مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں چاہتا تھا کوئی پڑھی لکھی ماڈرن سی لڑکی لائف پارٹنر ہوتی۔ میں اسے ہر بات پہ ڈانٹ دیتا تھا، وہ میرے سامنے کبھی اونچی آواز میں بھی نہیں بولی تھی، مگر میں اسے ہمیشہ ان پڑھ جاہل کہتا تھا، اس سے اکتایا سا رہتا تھا۔ میں نے ایک دن کسی بات پر اسے تھپڑ مار دیا، لیکن وہ خاموش رہی۔ میں اس کی بے عزتی کر کے آفس چلا گیا۔ جب گھر آیا تو اس نے میری پسندیدہ بریانی بنائی ہوئی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ مجھ پر غصہ کرتی یا انا میں کہتی بھاڑ میں جائے، جو تھپڑ مارتا ہے اس کے لیے کیوں میں اتنا کچھ کروں۔ صبح اس کو ذلیل کر کے گیا تھا، وہ ناراض ہو کر میکے چلی گئی۔ رات کو آیا تو وہ میرے پاس آئی اور آہستہ سے بولی، آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ میرے لیے بیڈ پہ ہی کھانا لے کر آئی اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ مجھے کہنے لگی، آپ کو کتنی بار کہا ہے ہر روز کپڑے چینج کر کے جایا کریں، میں دھو دیا کروں گی۔ آپ کے سب کپڑے میں نے پریس کر کے الماری میں رکھے ہوتے ہیں، آپ یوں 2 دن ایک ہی ڈریس پہنتے ہیں۔ میں نے کھانا کھایا اور ٹی وی دیکھنے لگا۔ پھر اس نے میرے کندھے پر سر رکھ لیا اور کہنے لگی، آپ کیوں مارتے ہیں مجھے؟ میں بہت شرمندہ ہوتی ہوں جب کچھ ایسا کرتی ہوں جو آپ کو پسند نہیں ہوتا۔ کوشش تو پوری کرتی ہوں آپ کو میری کوئی بات بری نہ لگے۔ پھر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آرام سے بیٹھ گئی۔ اس کا سر میرے کندھے پر تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ جب دیکھا تو آنکھیں بند کیے ہوئے سر میرے کاندھے پر اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ میرا بازو زور سے اپنے سینے سے لگا کر بولی، کچھ نہیں، بس آپ مجھے اپنے کندھے پر سر رکھنے دیں۔ میں نے پھر پوچھا، بتاؤ نا کیا ہوا ہے؟ اس بار میرا لہجہ ذرا نرم تھا۔ کہنے لگی، پتہ ہے آپ نے صبح غصے میں مجھے کیا کہا تھا؟ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ کہنے لگی، آپ کہہ رہے تھے کہ چھوڑ دوں گا تمہیں، بہت تنگ ہوں میں تم سے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز کانپنے لگی۔ وہ بہت روئی، لیکن میں مرد ہوں نا، مرد کہاں کسی کو سمجھتے ہیں۔ میں دل میں سوچنے لگا، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ سب کچھ تو ٹھیک کرتی ہے، میرا خیال بھی رکھتی ہے، مگر میں کیا کرتا؟ مجھے اچھی جو نہیں لگتی تھی، خام خواہ میں اس میں نقص نکالتا رہتا تھا۔ میرے ساتھ ایک لڑکی آفس میں جاب کرتی تھی، میں اسے پسند کرنے لگا۔ میرا اس کے ساتھ افیئر چلنے لگا، وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ گھر آتا تو میری بیوی پتہ نہیں میرے لیے کیا کیا بنا کر رکھتی تھی۔ وہ کسی بھی طرح میرا دل جیتنا چاہتی تھی، مگر مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں ہر وقت اپنی کولیگ کی یاد میں کھویا رہتا، کام سے فارغ ہو کر اسے گھمانے لے جاتا، اور پھر ایک دن ہم نے کورٹ میرج کر لی۔ میری پہلی بیوی زیب النساء کو اس بات کی خبر بھی نہیں تھی کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ دوسری بیوی نے اس شرط پر شادی کی تھی کہ تم اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دو گے۔ میں نے بھی اس کی شرط مان لی، کیونکہ میں تو پہلے ہی اس سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ پھر ایک دن میں کام سے گھر آیا، اس دن ہلکی سی بارش ہو رہی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی پکوڑے بنا رہی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرائی اور کچن سے آواز دی، آپ ہال میں بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے پکوڑے لاتی ہوں۔ مجھے ذرا بھی احساس نہیں تھا اس کی خوشی کا، میں تو بس جلدی سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، چھوڑو پکوڑے، میرے پاس آؤ جلدی سے۔ وہ مسکرا رہی تھی، بہت خوش لگ رہی تھی، لیکن میں اپنی دوسری بیوی کے عشق میں مبتلا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکوڑا پکڑا ہوا تھا، میرے پاس بیٹھی مسکراتے ہوئے بولی، آج اللہ کتنا مہربان ہے۔ میں اس کی بات کاٹتے ہوئے جلدی سے بولا، زیب النساء، کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ پھر میں نے یہی جملہ مزید 2 دفعہ دہرا دیا۔ اس کے ہاتھ سے پکوڑا گر گیا۔ میں نے اسے کہا، اپنے بھائی کو بولو آ کر تمہیں لے جائے، میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ وہ جیسے بے جان ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے گاڑی کی چابی اٹھائی، دوسری بیوی کے گھر جانے لگا تو شاید وہ آواز دینا چاہتی تھی مجھے، لیکن آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔
میں چلا گیا۔ اللہ جانے کب اس کا بھائی آیا اور کب وہ گئی۔ دوسرے دن میں واپس آیا، دیکھا چولہے پہ تیل والی کڑاہی پڑی ہوئی تھی، ایک ٹرے میں پکوڑے پڑے تھے اور چائے بھی کپ میں بالکل ویسے ہی تھی۔ اس نے بریانی بنا رکھی تھی۔ پھر میں کمرے میں گیا، سب کچھ سلیقے کے ساتھ صاف ستھرا پڑا ہوا تھا، لیکن بیڈ پہ ایک پیپر پڑا تھا۔ میں نے پیپر اٹھایا، اس پہ زیب النساء کی رپورٹ تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ شاید وہ مجھے بتانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس پر قیامت گرا دی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ آج میری 2 بیٹیاں ہیں، پڑھی لکھی بیوی ہے، لیکن اب زیادہ تر کھانا ہمارے گھر میں ہوٹل سے آتا ہے۔ اب بریانی نہیں بنتی ہمارے گھر میں، کیونکہ میری دوسری بیوی کو پسند نہیں ہے۔ پہلے میں ہر روز ڈریس چینج کرتا تھا، اب ایک ڈریس 5 دن پہنتا ہوں۔ دوسری بیوی مجھے بات بات پر ڈانٹ دیتی ہے۔ اب میں تنہائی میں بیٹھ کر بہت روتا ہوں۔ مجھے زیب بہت یاد آتی ہے۔ طلاق کے بعد سنا تھا وہ بیمار ہو گئی تھی، جس میں اس کا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ میں نے بہت ظلم کیا تھا اس پر۔ وہ بیچاری بے قصور تھی، وہ برباد ہو گئی۔ میں اسے اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتا ہوں۔ میں کیا کروں؟ مجھے اب سکون نہیں آتا، ہر وقت دل میں ایک بوجھ سا رہتا ہے۔ میرے پاس سب کچھ ہے، گھر، گاڑی، پیسہ، پڑھی لکھی جاب کرنے والی بیوی، لیکن مجھے سکون نہیں آتا، چین نہیں ملتا۔ اس کی شادی ہو گئی ہے، میں شاید اندر ہی اندر دیمک کی طرح ختم ہوتا جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن میری آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم ہی نہیں ہوتے۔ میں کیا کروں؟ مجھے زیب النساء بہت یاد آتی ہے۔ میں آج چیخ چیخ کر کہتا ہوں، وہ ان پڑھ نہیں تھی، بلکہ میں جاہل درندہ تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے اب ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن کیسے اس کا سامنا کروں گا۔ ہم مرد جانتے بھی ہیں، اگر عورت کو گالی دیں گے تو سننے کے سوا اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ہم مرد جی بھر کر عورت کو ذلیل کرتے ہیں، مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کبھی تو سب کے سامنے بے عزت بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن عورت کتنی اچھی ہوتی ہے، نہ وہ ناراض ہوتی ہے اور نہ واپس گالی دیتی ہے۔ زیب روٹین میں وقت پر کھانا بناتی تھی، جھاڑو پوچھا بھی کرتی تھی، تھکتی بھی نہیں تھی، شکوہ بھی نہیں کرتی تھی، مگر پھر بھی میں نے اسے طلاق دے کر رسوا کر دیا۔ میری یہ کہانی مجھ جیسے بدبخت مردوں تک پہنچانا، اس سے پہلے کہ کوئی میرے جیسی غلطی کرے۔ شاید میرے دن اب بہت کم رہ گئے ہیں، جوانی میں ہی بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں نے بیوی جیسا وفادار نہیں دیکھا۔ نہ جانے ہم مرد کیسے انا پرست ہوتے ہیں، زمانے بھر کی سختیاں جھیل کر گالی بیوی کو ہی دیتے ہیں۔ غصہ کسی پہ بھی ہو، باتیں بیوی کو ہی سناتے ہیں۔ عورت بھی کیسی عجیب ہوتی ہے، جب ہم سفر بن جاتی ہے تو اپنا وجود بھول جاتی ہے۔ میری ایسے مردوں سے گزارش ہے کہ اپنی بیوی کی قدر کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔